الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخواكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان گرامی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں نے اس کی تلاوت کی، اور کل بھی جو آیت جس پر ہم نے گفتگو کی تفصیل سے اور آج کی آیت دونوں آپس میں جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں اور ایک ہی سبجیکٹ ہے جس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. کل جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی جنگ ہو جائے یا لڑائی ہو جائے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرو، اور اگر ایک گروہ جو ہے وہ امر خدا کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے تمہاری کوشش اور جد و جہد کے ذریعے سے، تو پھر ان کے درمیان پھر اصلاح کرو عدل کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جنرل حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو ہم نے 2 نقطے کل کی مجلس میں جو میں نے بیان کیے، ان میں سے 2 نقطے جو ہیں وہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے انشاءاللہ آج جس گفتگو کو میں نے آگے بڑھانا ہے میں اس طرف آؤں گا. ایک ہم نے یہ بات کی کہ قرآن کے نزدیک جو صلح کرانا ہے اور دوستی کرانا ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. وہ اسی طریقے سے واجب ہے کہ جس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے نماز تو ہم پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی واجبات ہونے کی حیثیت کو ہم صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے یا ہمیں بتایا نہیں گیا. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے واجب اور حرام ہوتی ہیں. ہم بہت دفعہ ہم دوسروں کی تحقیر کر جاتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کر جاتے ہیں، دوسروں کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ بھی حرام ہے جس طرح دوسری چیزیں حرام ہیں. اسی طریقے سے واجب ہے کہ ہم مومن کے عزت نفس کا خیال رکھیں. بہت سی اخلاقیات ایسی ہیں کہ جن کے واجب ہونے کو ہمیں اسی طرح سے سمجھنا چاہیے جس طرح ہماری سمجھ میں نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی سمجھ آتی ہے. پھر قرآن بات کرتا ہے عدل کی. پہلی بات یہ کرتا ہے کہ جب آپس میں دونوں گروہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور امر خدا کی طرف واپس آ جائیں تو پھر عدل کا جو ہے وہ ضروری ہے کہ تم عدل کرو ان کے ساتھ. عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اور جو کسی چیز سے محروم ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ آپس میں صلح کروا دیں، بلکہ صلح کے بعد اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. وہ نقصان جو ہے آپ کا مادی نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ نقصان جو ہے آپ کا اسپریچول نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت نفس کو کسی نے پامال کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی نے محفل میں بے عزتی کی ہو اور اس کے بعد لڑائی ہوئی ہو. اس کے بعد جب صلح ہو جائے تو پھر دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو معاف بھی کرے. تو یہ جو معاف کرنا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ معافی طلب کرنا ہے یہ اس عدل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف صلح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عدل کے ساتھ صلح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اور جو جنرل حکم ہے عدل کے حوالے سے میں نے ظاہر ہے کہ بہت سی کل روایات بھی پڑھی میں نے، اور میں نے بتایا کہ
مولا کائنات کس طریقے سے عدل اور عدالت کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان باریک نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الاخوہ اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ انما کا لفظ جو ہے عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں حصر، حصر کہتے ہیں کہ صرف یہی ہے اور کچھ نہیں، یعنی یہ جو مسلمان ہیں اور یہ جو مومن ہیں، یہاں پر مومن اور مسلمان میں زیادہ فرق نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں کسی موقع پر مزید تفصیل بیان کروں گا، اور قرآن بھی اس جگہ پر زیادہ ڈسٹنگوش نہیں کر رہا اس بات کو کہ تم حتماً مومن ہو مسلمان ہو تو آپس میں لڑو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات جو ہے وہ مسلمان کی ہی ہے۔ مومن اور ایمان جو ہے وہ ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو آپس کا رابطہ ہے وہ ہے ہی برادرانہ رابطہ، یعنی برادر اور خواہر کا رابطہ ہے، یعنی یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور رابطہ موجود ہو۔ بالکل کلوز ترین رشتہ ہمارا کیا چیز ہے؟ وہی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، تو یہ ہمارا قریب ترین رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک خانوادے کی طرح ہیں، وہ بھی ایک فیملی کی طرح ہیں، وہ بھی ایک خاندان کی طرح ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جس طرح ہم بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم جو ہے اپنے ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم اگر ان کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، اگر ان کے لیے کوئی ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال آج کل تو بھائی بھائی کا بھی دشمن ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ اور ہماری کمیونٹی جو ہے، انشاءاللہ میں صلہ رحمی کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ جب اسپیچ کروں گا تو وہاں پر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ کس طریقے سے وہی گھر، ایک ہی گھر میں یہی بھائی بہن ایک ہی جگہ پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر جائیداد کے مسئلے آتے ہیں، پراپرٹی کے مسئلے آتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا یعنی دکھ کی بات ہے کہ جو ہماری سوسائٹیز کے اندر ہو رہا ہے، اور یہاں پر آ کر خاص طور پر اگر کوئی اپنے ملک میں ہو تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مالی لحاظ سے جو ہے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے۔ حتیٰ دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنی ایڈوانس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں کوئی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور پھر بھی ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بہرحال قرآن جو ہے یہ اسیوم کرتا ہے کہ بھائیوں کی طرح جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کل ایک روایت پڑھی، اس روایت کو میں پڑھ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بلیۃ الناس علینا عظیمۃ، ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ان دعونا ہم لم یستجیبوا لنا، جب ہم ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، دوسروں کو جو ہمیں نہیں مانتے، جو ہمیں فالو نہیں کرتے، جب ہم انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ ہماری بات کا جواب نہیں دیتے، وہ ہمیں لبیک نہیں کہتے، وہ ہمیں فالو نہیں کرتے۔ ہم ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، وَإِن تَرَكْنَاهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَا، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں، اب مصیبت کیا ہے وہ یہی والی ہے کہ پھر ہمارے علاوہ ان کی کون ہدایت کرے گا، ہمارے علاوہ ان کی کون رہنمائی کرے گا، ہمارے علاوہ ان کو صراط مستقیم کی طرف کون بلائے گا۔ لہٰذا اب یہ اصول اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اپنے سامنے مد نظر رکھیں تو یہ اصول ایسا ہے کہ جو اسلامک سوسائٹی میں بڑا گولڈن پرنسپل ہے کہ ہمارا جو اہل بیت علیہ السلام کا جو ان کی اپروچ تھی، وہ اپروچ یہ تھی کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو مخالف ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ مرسیفل اور اس میں بھی کائنڈنس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ بڑی دو آیتیں ہیں قرآن کی جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے اس آیت کے ذیل میں
کہ کسی اپنے دل میں کسی کے بارے میں عداوت پیدا کرنا، اپنے دل میں کسی کے بارے میں جو ہے دشمنی رکھنا اور ہاسٹیلٹی رکھنا، یہ چیز جو ہے اسلام اور قرآن اور سنت اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کچھ اور اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ اب قرآن جو ہے ایک مقام پر یہ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِكُم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھ رہا ہوں اور پھر اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم جو ہے لوگوں کے دلوں میں، یعنی جنت میں جب انسان جائے گا یا جنت میں اور بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں سے اس عداوت کو باہر نکال لوں گا، اس دشمنی کو باہر نکال لوں گا۔ یہ جو ہم ہیٹریڈ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں انتقام کی ایک ہوس ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی شخص بہشت میں جائے گا ہی نہیں جب تک اس کا دل جو ہے وہ عداوت اور کینے سے پاک نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غل، یہ لفظ غل ہے، اور ایک لفظ آپ نے اور سنا ہوگا کہ جو ہے غل، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ غل کا مطلب ہے وہ زنجیریں جو ہمارے ہاتھ پاؤں میں باندھی جاتی ہیں، اس کو غل کہتے ہیں۔ اور غل کہتے ہیں وہ زنجیریں جو اندر سے ہمارے اوپر جو ہے ڈالی جاتی ہیں، یعنی یہ عداوت، یہ کینہ، یہ دشمنی، یہ ہیٹریڈ، یہ انتقام کی آگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی زنجیریں ہیں کہ جو انسان خود اندر سے اپنے اوپر ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے کہ اس غل کے مقابلے میں غل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ شہزادی زینب نے یزید کے دربار میں جو پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا کہ اے یزید کد قیدہ کا، تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اوسا سیئے کا، جو کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکروں کو نہیں مٹا سکتا، ولا تمحو وحینا، اور ہمارے اس مقام کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ پیغام جناب سیدہ کا یہ تھا کہ تم ہمارے ہاتھوں پہ زنجیریں ڈال سکتے ہو لیکن ہماری روحوں کو قید نہیں کر سکتے، ہماری روحوں پر زنجیریں نہیں ڈال سکتے۔ یہ وہی بالکل میسیج ہے جو ہمیں قرآن سے نظر آتا ہے۔ لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اور بہشت میں یہ چیز جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن ایک میسیج دے رہا ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہشت میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک اس کے اندر عداوت ہوگی، جب تک اس کے اندر دشمنی ہوگی، جب تک اس کے اندر کینہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے تو خود کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرا سکیں، ان زنجیروں سے آزاد کرا سکیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیجر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جب پنش کرتا ہے، اس کی سٹیجز ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیوریفائی کرتا ہے ان مصیبتوں کے ذریعے سے، ان مشکلات کے ذریعے سے، پھر برزخ کی منزل ہے، پھر قیامت کی منزل ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہی کہتی ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص پر سے عذاب ٹل نہیں سکتا مگر یہ کہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں مرنے سے پہلے ہم اس مشکل سے نجات پائیں۔ اور اسی وجہ سے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، انشاءاللہ جب میں کبھی دعا کے اوپر بات کروں گا تو میں دعا کے فلسفے کو بیان کروں گا۔ دعا کے سلسلے میں یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر دعا کرنی ہے تو ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے،
ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگنی چاہیے. ہو سکتا ہے جو چیز ہم مانگتے ہیں جو عام طور سے اس دنیا سے مربوط ہوتی ہے، لیکن وہ کہ جس کا تعلق ہماری پیوریفیکیشن سے ہے، وہ کہ جس کا تعلق ہماری عاقبت سے ہے، وہ کہ جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، وہ دعائیں کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دعا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہجرت کر کے آتے ہیں، لا تجعل فی قلوبنا غلا، پروردگارہ لا تجعل فی قلوبنا غلا، پروردگارہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کی عداوت نہ رکھ. پروردگارہ اس عداوت اور دشمنی کو جو ہے نکال دے للذین آمنوا، کہ جو ایمان لا چکے ہیں ہم سے پہلے، جو مومنین آلریڈی موجود ہیں، پروردگارہ ان کے سلسلے میں ہمارے پاس کسی قسم کا جو ہے وہ موجود نہ ہو عداوت اور کینہ اور دشمنی ہمارے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا میسیج دے رہا ہے، اور میسیج یہ ہے کہ ایک بڑا ہی آسان ترین راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارہ میرے اندر اگر کوئی مخالفانہ جذبہ ہے، اگر کوئی ایگریشن ہے، اگر کوئی اینیمیٹی ہے، اگر کوئی ہیٹریڈ ہے، اگر کوئی ہاسٹیلیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ان تمام چیزوں کو میرے دل سے جو ہے وہ باہر نکال دے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. مولا کائنات ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ یا بنیا، اے بیٹے، فجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. اب دیکھیں اہل بیت علیہ السلام ہمیں قدم قدم پر ان اصولوں کی طرف روشنی بتاتے ہیں کہ جس سے ہم ان اخلاقی ڈیفیشنسیز پر قابو پا سکیں، جن سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں. امام فرماتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، اپنے نفس کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میزان قرار دو، اس کو اپنے لیے میجرنگ ٹول قرار دو. اپنے نفس کے ذریعے سے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. کس طریقے سے؟ امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی تمہیں توہین کرتا ہے، تمہاری اہانت کرتا ہے، تمہاری بے عزتی کرتا ہے، تو تمہیں وہ پسند نہیں ہے. جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہی چیز تم دوسروں کے سلسلے میں بھی رکھو. یعنی تم بھی دوسروں کی اہانت نہ کرو، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ قرار دینے کی کوشش کرو. یعنی اگر تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہاری بے عزتی کرے، کوئی تمہارا انسلٹ کرے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی رویہ اپناؤ. تم جب کوئی تمہارا احترام کرتا ہے، جب کوئی تمہاری رسپیکٹ کرتا ہے، جب کوئی تمہیں عزت دیتا ہے، تو تمہیں دل سے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جب دوسرے تمہیں عزت دیتے ہیں اور تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو اسی طرح عزت دو. تمہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کا اسی طریقے سے احترام کرو. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. بس یہاں سے ہمیں کم سے کم ایک بات جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ یہ دشمنی اور ہیٹریڈ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے، خاص طور پر آج کل زمانہ ہے اتحاد بین المسلمین کا، وحدت کا زمانہ ہے. اب دیکھیں قرآن ہمیں بڑی باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے قریب بلائیں، ہم اپنے سے دور نہ کریں. اسی لیے اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ دوسرے مکتب فکر کے لوگ جو مسلمانوں کے دوسرے فرقے ہیں، یہ ممبر ہماری ذمہ داری ہے یہ، اور یہ انشاءاللہ تفصیل سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ گفتگو سب سٹینڈرڈ ہوگی، اگر وہ گفتگو ایبیوسیو ہوگی، اگر وہ کسی کو توہین آمیز ہوگی، تو یہاں ایک سائیکلوجیکلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں، میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مثلا میں آپ کا دشمن ہوں، یا میری جو رائے ہے وہ آپ سے مختلف ہے، میرا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، اور آپ ٹھیک ہیں اور میں غلط ہوں، آپ حق پر ہیں اور میں باطل پر ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، آپ مجھے دعوت حق دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے جو ہے حق کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ مجھے ٹاؤنٹنگ کریں گے، اگر آپ مجھے توہین آمیز الفاظ استعمال کریں گے، تو اگر آپ حق پر بھی ہوں گے تو تب بھی مجھ میں نفرت پیدا ہوگی.
مجھ میں کبھی بھی جو ہے محبت پیدا نہیں ہوگی. اصل یہ اصول ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ممبر سے جو اس طرح کے مناظرے پڑھتے ہیں, جو توہین آمیز جملے استعمال کرتے ہیں, جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے عقائد کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہٹ کرتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا ہدف کیا ہے؟ آیا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو قریب بلائیں یا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے دور کریں؟ میرا خیال ہے کہ آپ خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری لینگویج جو ہے وہ لینینٹ نہیں ہوگی, اگر اس کے اندر نرم دلی نہیں ہوگی, تو کبھی بھی ہم کسی کو اپنے قریب نہیں بلا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے ہمارے اندر, خاص طور پر محرم میں, کہ جو بنیادی طور پر جو ہے وہ دوسروں کو اپنے قریب بلانا نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ ہمارا دشمن بن جائے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور جس تبرے کی ہم بات کرتے ہیں, تبرہ بھی کیا ہے؟ تبرے کی حقیقت یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. یہ صرف شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح ہے, اگر کوئی سچا ہے, تو انسان اس سے محبت کرے. اگر حق اور حقیقت ہے تو انسان دل سے اس سے محبت کرے. اور اگر کوئی باطل ہے, اگر کوئی شیطان ہے, اگر کوئی شر ہے, اگر کوئی ایول ہے, تو انسان دل سے اس سے نفرت کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص برا ہو اور انسان اس سے نفرت نہ کرتا ہو, کوئی شخص اچھا ہو اور انسان اس سے جو ہے پسند نہ کرتا ہو. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ جو پوری تاریخ میں ہمارے ہاں اس کو مکس اپ کیا گیا ہے اور مسکنسیپشنز جو ہے پیدا ہوئی ہیں, اس مسکنسیپشن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تبرہ جو ہے وہ انسان کی قلبی حالت کا نام ہے. وہ اندرونی نفرت جو باطل کے سلسلے میں ہوتی ہے, جو برائی کے سلسلے میں ہوتی ہے, جو شیطان صفت حرکتوں کے سلسلے میں ہوتی ہے. لیکن دل میں کسی کو برا سمجھنا اور اس برائی کا اظہار کرنا, ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے. اظہار کرنا, اس کا تعلق جو ہے وہ زمان و مکان سے ہے, اس کا تعلق جو ہے کنٹمپریری ریالٹیز سے ہے, اس کا تعلق جو ہے اس زمانے سے ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری توقعات کیا ہیں, ہمارے اہداف کیا ہیں, ہمارے مقاصد کیا ہیں. جب یہی سوال جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا, ہمارے فقہا سے پوچھا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ تو مومن نہیں ہیں, یہ لوگ تو اہل بیت پر ایمان نہیں لاتے, تو ہم ان کے سلسلے میں تو ہم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. تو کہا کہ نہیں, بلکہ اہل بیت کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر وہ ولایت کو نہیں مانتے تھے, اگر وہ امامت کو نہیں مانتے تھے, تو اگر امام معصوم کا کردار منفی ہوتا اور اگر ان کا رویہ تلخ ہوتا, تو وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہ کھینچ سکتے تھے. یہ صرف ان کے اس عمل کی وجہ سے ہے کہ لوگ امامت اور ولایت کی طرف کھچے چلے آئے. سب بات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو جب ہم عداوت اور کینے کو دیکھتے ہیں اور یہ جو ہیٹریڈ ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سائیکلوجیکلی بھی ہم اس مسئلے کو دیکھیں کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے بھی اس پر بہت غور کیا. آپ نوٹ کریں کہ ہماری سب کی کہیں نہ کہیں اس دنیا میں لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, ہمارے دلوں میں کینہ بھی ہوتا ہے, عداوت بھی ہوتی ہے, مخالفت بھی ہوتی ہے, اور انتقام کی آگ بھی ہوتی ہے ہمارے اندر. لیکن قرآن و سنت سے ہمیں جو بنیادی درس ملتا ہے وہ سب سے پہلا یہ ملتا ہے کہ ہم اگر اس عداوت کو اپنے دل سے نکال دیں, اگرچہ آپ کا مخالف ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے, اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, اس نے آپ کے حقوق کو آپ سے سلب کیا ہے, اس نے آپ کی بے احترامی کی ہے, اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے, آپ کے دل میں کدورت موجود ہے, آپ کے دل میں ہیٹریڈ موجود ہے, آپ کے دل میں نفرت موجود ہے. لیکن تھوڑا سا یہ تصور کریں, وہ دشمن بے شک اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ مخالف اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ بے شک مومن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, لیکن اگر آپ کے دل میں یہ انتقام کا جذبہ موجود ہوگا تو آپ اپنے آپ کو پریشان کریں گے, دوسرے کو پریشان نہیں کریں گے. اپنے آپ کو سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, آپ کی زندگی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں
تو آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کا ٹھیک ہے وہ دشمن ہے، لیکن دشمنی ہونا اور چیز ہے، لیکن دل میں نفرت ہونے کا فائدہ اس کو ہے یا آپ کو نقصان ہے؟ اس کا آپ کو نقصان ہے، اس لیے کہ آپ کوئی زندگی میں کر نہیں سکتے، اور فرض کریں کہ آپ کو بڑی خوشی مل رہی، اور ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم سب کا ایکسپیرینس یہ ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمیں کوئی خوشی ایسی ملتی ہے کہ جس میں سارے مل کے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کسی ایسے شخص کی کامیابی کی بھی اطلاع ملتی ہے کہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہماری اپنی خوشی خاک میں مل جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے اندر وہ نفرت نہ ہو، بے شک ہم اس کے مخالف ہوں، بے شک ہماری اس سے دوستی نہ ہو، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو نفرت نکال دیں دل سے، عداوت نکال دیں، اور پھر انشاءاللہ میں بعد میں بھی اشارہ کروں گا کہ یہ کیا حل ہے اس کا کہ ہم اپنے اندر سے ان مسائل کو نکال سکیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں سب سے بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو ماہ رمضان میں سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان دروس میں ہم یہ سیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کہیں ہمارے اندر عداوت ہے، کہیں ہمارے اندر دشمنی ہے، کہیں ہیٹریڈ ہے، کہیں ہاسٹیلٹی ہے، تو ہم اس کو اپنے دل سے اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نکالے گا ہمارے دل سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نکالنا دل سے اس کی مختلف سٹیجز ہیں، وہ پوزیٹیولی بھی ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹیولی بھی ہو سکتا ہے، وہ شفاعت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ رحمت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ اور اگر ہم وہ کام اس دنیا میں کر لیں ان دعاؤں کے ذریعے سے جو ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں نہ قیامت کی منزل میں، نہ برزخ کی منزل میں، نہ اس دنیا کی منزل میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ والی اخلاقی ڈیفیشنسی، مورل ڈیفیشنسی ہو تو یہ ایک پرابلم۔ دوسری چیز جو میں بڑی خوبصورت آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عداوت اور دشمنی کو ایک اور چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وہ ہے عشق اور محبت۔ یہ عشق اور محبت سے تشبیہ کیسے دی گئی ہے؟ اب لوگ کہیں گے عشق کا عداوت سے کیا تعلق ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت کامن گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ محاورہ تو سنا ہے کہ عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بس جس طریقے سے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جب انسان کسی چیز کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے عداوت اگر ہمارے اندر ہوگی اور دشمنی ہمارے اندر ہوگی تو ہمیں ہر چیز بری لگنی شروع ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو یہ دیکھیں عشق جو ہے وہ ہمیں حق کو سمجھنے نہیں دیتا، ہمیں جو چیز صحیح ہے اس کو غلط کر کے دکھاتا ہے، جو غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ یہ عشق اور محبت کی بات چونکہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال ہو، لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آپ نے داستان سنی لیلا اور مجنو کی، ایک شعر نقل کیا گیا ہے مجنو سے جب یہ کہا گیا کہ یہ تم کس لیلا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اتنے عاشق ہو اس سے، تم اس میں کیا خوبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، میں شعر نہیں پڑھ رہا عربی کا، اس کا جواب یہ ہے کہ تم جب میری آنکھ سے اس کو دیکھو گے تو اس میں صرف اچھائی نظر آئے گی اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمارے اندر عداوت ہوگی، اگر ہمارے اندر دشمنی ہوگی تو ہم ہر ایک کی اچھائیوں کو بھی برائی کی شکل میں دیکھیں گے۔ یہ چیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہماری ڈیوٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بائس ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پریجوڈس ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو مشکل ہے یہ عداوت اور دشمنی کے ذریعے سے جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مطہری اپنی ایک کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعے کی نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فقیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص تھا، ان کا دوستوں میں ہی سے تھا، لیکن نہ وہ قرآن کو مانتا تھا نہ خدا کو مانتا تھا، بڑا وہ مخالف تھا۔
لیکن ایک دن، اور بہت ہی ہائی لیول کا پڑھا لکھا بھی تھا، وہ لائر بھی تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے جب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو پڑھتا ہوں اور احادیث کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، اور کتنی باریکیاں ہیں، اور کتنی اہمیت ہے جو تمہارے پیغمبر نے، حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ فقیہ نے کہا کہ ہاں ہمارے پیغمبر کی تو یہ خوبی ہے، ان کی تو باتیں ایسی ہیں جو حیرت کر دیں۔ تو اس کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو پیغمبر کے عاشق ہو، مجھے یہ بات کرنے کا حق ہے۔ میں تمہارے پیغمبر کو سمجھ سکتا ہوں، میں تمہارے امام کو سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر وہ عشق موجود نہیں ہے۔ جب میں ان کے اقوال کا جائزہ لیتا ہوں تو جس طریقے سے اس کی گہرائی کو میں سمجھ سکتا ہوں، اس کی اہمیت کو میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اور پھر ہم اپنی زندگی میں اور آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا جو روش تھی اور جو طریقہ کار تھا وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے ایک نمونہ عمل ہے اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، مولا کائنات اپنے قاتل کو، جو آپ کا رویہ ہے، آپ اس رویے کو دیکھیں۔ اب امام کے الفاظ تاریخ میں کیا نقل ہوئے۔ امام کو اگر دشمنی رکھنی ہو، اگر کینہ رکھنا ہو، عداوت رکھنی ہو، تو سب سے پہلے مولا کائنات کو یہ حق پہنچتا تھا کہ ابن ملجم کے سلسلے میں اپنے دل میں عداوت رکھیں اور کینہ رکھیں۔ کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے دل میں ابن ملجم کے سلسلے میں عداوت تھی اور دشمنی تھی؟ کیا اگر دشمنی رکھنی ہوتی اور عداوت ٹھیک ہوتی اور ہیٹریڈ ٹھیک ہوتی، دل میں نفرت ٹھیک ہوتی، تو سب سے پہلے امام حسین کو حر سے نفرت ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں ایسی چیزیں نہیں ملتی؟ اس کا مطلب ہے یہ اخلاقی لحاظ سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اریدو حیاتہ و یریدو قتلی۔ ابن ملجم کے بارے میں امام فرماتے ہیں میں تو اس کی حیات کا طلبگار ہوں، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرا قتل چاہتا ہے۔ اب یہ امیر المؤمنین کے الفاظ ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر امیر المؤمنین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا؟ پھر تو نے مجھے جو ہے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا؟ تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کہتے ہیں کہ دو سٹیجز پر ابن ملجم جو ہے وہ گزر رہا تھا۔ ایک سٹیج وہ تھی کہ جہاں اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا تھا، اور ایک سٹیج وہ تھی کہ جہاں پر شیطان اس کو سپورٹ کر رہا تھا، یعنی ہوائے نفس کو یہ فالو کر رہا تھا۔ اس مقام پر جب امیر المؤمنین نے کہا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے کبھی تیرے لیے برا کیا؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس کا جب ضمیر جاگ چکا تھا، اپنے آپ کو اکیوز کر رہا تھا، اپنے نفس کو ملامت کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مولا کیا آپ مجھے اس عذاب جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ جس کی قسمت میں عذاب ہو، جس کی قسمت میں جہنم میں جلنا ہو، اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اور ایک اور مقام پر پھر جب امیر المومنین یہی بات کر رہے تھے تو یہ شخص ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے جو ہے یہ شمشیر میں نے اس لیے خریدی تھی کہ اب یہ دیکھیں یہ شخص کیا کہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتا ہے میں نے یہ شمشیر اس لیے خریدی تھی کہ اس تلوار کے ذریعے سے بدترین خلق خدا کو قتل کروں۔ یہ الفاظ ابن ملجم علی ابن ابی طالب کو کہہ رہا ہے۔ جب امیر المومنین کہتے ہیں کیا میں تمہارا برا امام تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ تلوار اس لیے خریدی تھی کہ میں اس کائنات میں جو بدترین خلق خدا ہے میں اس کو قتل کروں۔ لیکن ہمارا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ کیا جواب ہے جو آپ ابن ملجم کو دیتے ہیں۔ اے ابن ملجم، تیری دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ ایک دن اسی تلوار سے تجھے قتل کیا جائے گا، اسی تلوار سے تجھے ایک دن قتل کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو چیز ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اناد اور دشمنی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے دل میں تو نہیں تھی، وہ امام حسین کے دل میں تو نہیں تھی، اور یہی اناد جو علی سے دشمنی کا تھا، جو علی سے اناد تھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے خطرناک نتائج کیا ہوتے ہیں۔
اگر انسان کے اندر دشمنی باقی رہے تو یہ کسی ایک جگہ نہیں رکتی، یہ فردر اس کو موٹیویٹ کرتی ہے اور یہ اس کی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ نسلوں تک منتقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہماری فیملی کے اندر مثلا ماں باپ کی دوسروں سے، فیملی ممبر سے، دوسرے فیملی ممبر سے ان سے لڑائی ہے۔ اگر وہ لڑائی ہے تو میں نے دو قسم کے پیرنٹس دیکھے ہیں۔ میں اپنے واقعہ گھر کی بھی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے والدین نے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو رول ماڈل بنائیں، انہوں نے کبھی اپنی لڑائی کو، اپنی رنجش کو، اپنی عداوت کو کبھی بچوں میں منتقل نہیں ہونے دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کو ہمارے اندر کمی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی دشمنی کو اپنے بچوں کے دلوں میں جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں۔ عجیب و غریب مناظر ہے کربلا کے میدان میں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے اگر یہ عداوت اور دشمنی جو ہے وہ ضروری ہوتی تو امام حسین کربلا کے میدان میں رحمت خدا کی مجسم تصویر بن کے سامنے نہ آتے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اندر ایک رحم دلی کا جذبہ پایا جاتا ہے، انہیں اپنے دشمن پر افسوس ہوتا ہے، انہیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ دشمن جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اب دیکھیے کربلا کا میدان ہے، سامنے یزیدی فوج ہے اور حسین کا خطاب سننے والا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری جان کے دشمن کیوں ہو؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا اگر تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کی تو شرعی طور پر اور فقہی طور پر اس کی تو کچھ کنڈیشنز موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، اگر کوئی کسی شخص کا ناحق خون بہا دے اور پھر کسی کو کوئی قتل کرنا چاہے تو وہ ایک بات ہے، میں نے تو تمہیں کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے تو کسی کا ناحق خون نہیں بہایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے اگر کوئی شخص دین کو تبدیل کر دے، اگر کوئی شخص دین میں بدعت کو رائج کر دے تو وہ بھی میں نے تو اس دین کے اندر کوئی بدعت نہیں شامل کی، تو پھر تم میری جان کے دشمن کیا ہو؟ امام حسین 3 یا 4 مرتبہ لشکر یزید کو خطاب کرتے ہیں، اتنے میں کوئی جواب لشکر کی طرف سے نہیں آتا، لیکن لشکر یزید کے اور فوج یزید میں سے ایک شخص اپنے باطن کو وہاں پر آشکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین، جو تمام شرعی وجوہات تم نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم جس کی وجہ سے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے باپ علی ابن ابی طالب کی دشمنی اور عناد ہمارے دل میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں، صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اہم بات ہے کہ یہ عناد اور دشمنی، یہ کربلا کا واقعہ اگر پیش آیا ہے، انشاءاللہ محرم کے دنوں میں کچھ اشارے کروں گا کہ ہم کربلا کے واقعات کا تجزیہ اور تحلیل نہیں کرتے۔ ہم بہت ضروری ہے کہ امام حسین کے کلمات کا تجزیہ کریں، دیکھیں کہ امام حسین کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، آخر ان لوگوں کو یہاں تک کیوں پہنچے ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کربلا کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، اور یہ وہ عناد ہے، یہ وہ دشمنی ہے، یہ وہ نفرت ہے کہ جب یہ نفرت کی آگ انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ پر موجود نہیں رہتی، وہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ کربلا کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بنیادی طور پر چیز ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام یہ بات جب سنتے ہیں تو کربلا کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے، تاریخ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین کو بے انتہا دکھ ہوتا ہے اور کربلا میں آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے قدم قدم پر اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو متعارف کروایا، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں انا ابن علی الطہر من آل ہاشم، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو پاک و پاکیزہ ہے اور بنی ہاشم میں سے ہے، کفانی بہذا مفخرن ہینا افخرو۔ الفاظ سنیے امیر المومنین کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام
علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر دنیا میں میرے پاس کوئی فخر کی بات نہ ہو کہ جس پر میں افتخار کر سکوں، کہ جس پر میں فخر کر سکوں، تو میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں۔ میرے پاس اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز پھر ہمیں عداوت اور دشمنی اس کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کس مقام تک لے کے جاتی ہے۔ جب ہم دعائے مکارم اخلاق پڑھتے ہیں جس میں بے انتہا معارف کے دریا موجود ہیں، امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ، پروردگارہ مجھے متقین کے لباس سے مزین فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، دعائے مکارم الاخلاق۔ شاید کسی ماہ مبارک رمضان میں چاہوں گا کہ دعائے مکارم اخلاق کی تفسیر کی جائے۔ امام علیہ السلام قدم قدم پر بڑی گہرائی میں جا کر بڑے اہم اخلاقی نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے متقین کے لباس سے مزین فرما۔ پھر فرماتے ہیں کہ متقین کا لباس کیا ہے، وہ زینت کیا ہے، وہ خوبصورتی کیا ہے۔ 5 پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فی بسط عدل، متقین کی خوبصورتی کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں معاشرے میں عدل کو پھیلا سکوں، میں جسٹس کو امپلیمنٹ کر سکوں۔ پروردگارہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ کظم الغیظ، میں اپنے غصے کو جو ہے وہ میں ختم کر سکوں، غصے پر قابو پا سکوں۔ وہ چیز جو روٹ کازز ہے میرے غصے کی، وہ کمپلیکس جو میرے اندر پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس غصے پر قابو پا سکوں۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں اطفاء النائرہ، کتنی خوبصورت لفظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان اور دو مسلمانوں کے درمیان، دو مومنین کے درمیان اگر کوئی، بہت توجہ کیجئے گا، اختلاف کی آگ بھڑکاتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دو مومنین کے درمیان اختلاف کی اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے تو پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس آگ کو بجھانے والوں میں شمار ہو جاؤں، میں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ یہ ہمارے امام فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِصْلَاحُ ذَاتُ الْبَيْنِ، اور ان کے درمیان اصلاح کروں، وَإِفْشَاءُ الْعَارِفَةِ۔ اب امام کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں لوگوں کی اچھائیوں کو افشا کر سکوں، اس کو بیان کر سکوں۔ اگر لوگوں میں کوئی اچھائی ہے، اگر ان میں کوئی خوبی ہے، اگر ان میں کوئی اچھی چیزیں ہیں، تو پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان کو چھپاؤں نہ، میں ان کو ہولڈ بیک نہ کروں، میں ان کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں دوسروں کے عیبوں کو آشکار نہ کروں۔ اگر کسی کے اندر خامی پائی جاتی ہے، اگر کسی کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اگر کسی کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، تو پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں کسی کے عیب کو جو ہے وہ میں نہ پھیلاؤں اور اس کو برملا نہ کروں۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم۔ اب آپ دیکھیں وحدت کے حوالے سے عجیب قرآن کی آیت ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اسی سورہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اسی میں آگے چل کر یہ آیت آئے گی۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے عیبوں کو دوسروں کے سامنے آشکار مت کرو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں کو آشکار نہ کرو، لیکن اگر تم یہ کرو گے، اگر تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالو گے تو تمہارے اپنے عیب آشکار ہو جائیں۔ یوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انفسکم کی بات کر رہا ہے کہ تم اپنے عیبوں کو بیان مت کرو۔ یہ نہیں کہنا چاہتا، کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں کو بیان نہ کرو۔ اگر تم دوسروں کے عیبوں کو بیان کرو گے تو تم اپنے عیوب جو ہیں ان کو نہیں چھپا سکو گے۔ اور نعرہ صلوات، تو یہ کینہ اور نفرت جو ہمارے دل میں ہے، اور یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ میں اس کی وجوہات پر زیادہ نہیں جانا چاہتا، بالکل اپنی گفتگو کو میں اختتام پر لے کر آ گیا ہوں۔ صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ایک چیز جو ہے
وہ احساس محرومی ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں، بچوں میں، نوجوانوں میں کسی کے اندر محرومیت کا احساس ہوتا ہے، وہ ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کے اندر عداوت اور دشمنی کو جنم دیتی ہے. یہ اور دوسرے آپ کو پھر برین واش کرتے ہیں. دوسرے آپ سے، اب آپ دیکھیں آپ کے امریکہ کے اندر ابھی پچھلے دنوں بہت بڑی خبر کافی عرصہ چلی کہ 15 سالہ ایک لڑکی کو جو پروفیسر نے جس طرح ابڈکٹ کیا اور پھر اس کو لے کر گیا. آپ اس کی ہسٹری سنیں پیچھے، آپ اس کو اگر تھوڑا سا ایویلویٹ کریں تو ماں باپ کی طرف سے اس کو ایک احساس محرومی ملا تھا. ماں باپ کی طرف سے اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اس بچے میں اندر ایک خلا اور ویکیوم ڈیولپ ہوا جو دوسروں نے پر کرنے کی کوشش کی، جو دوسروں نے اس کو، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال سامنے ہے. جب ایک پاکستان کی ایک لڑکی کو داعش جو ہے انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر ورگلایا اور اس کو پھر پاکستان کی انٹیلیجنس نے اس کو ابھی حال ہی میں گرفتار کیا اس بچی کو، اور وہ کس طریقے سے اٹریکٹ ہو چکی تھی داعش کی طرف اور وہ سیریا جانی چاہتی تھی. تو اس کی تفصیلات میں کچھ بڑے اچھے آرٹیکلز تھے. ان میں سے ایک تھا کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں آپ کے فیس بک کو، آپ کے سوشل میڈیا کو، جو پیغامات آپ وہاں پر دے رہے ہیں، وہاں سے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا ولنریبل ہے، اس کو کتنی محبت کی ضرورت ہے، اس کو کتنی سہارے کی ضرورت ہے، اس کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ آپ پر ورک کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کے خاص طور پر اخلاقی میسیجز کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں. پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو مومنین مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما. ہماری نوجوان نسل کو ہدایت فرما اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.